الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہم لوگ کئی ہفتوں سے سورۃ الرحمن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورۃ الرحمن غالب گمان یہ ہے کہ مکی سورت ہے، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کو بھی مخاطب کیا ہے، اور اپنی روحانی اور مادی دونوں طرح کی نعمتیں یاد دلا دلا کر یہ تنبیہ کی ہے کہ انسانوں، تم اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہو، اتنی نشانیاں دیکھتے ہو، اتنی رحمتیں دیکھتے ہو، اس کے باوجود آخر اس کی ناشکری کیوں کرتے ہو؟ اس کی نعمتوں کا انکار، اس کی خدائی کا انکار آخر کیوں کرتے ہو؟ یہی گویا لب لباب ہے اس سورت کا۔ ہم لوگ پہلا پورا رکوع پڑھ چکے ہیں۔ اس پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن جو کہ تمام رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت ہے اللہ کی، اس کا مظہر ہے، پھر انسان کی پیدائش، پھر اس کائنات کے بارے میں کہیں زمین، کہیں آسمان، کہیں سمندر، اور کہیں مشرق و مغرب، کہیں ہماری انسانوں کی پیدائش، پھر جناتوں کی پیدائش، کشتیوں کا ذکر، موتی اور مونگے کا ذکر، یہ تمام چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اور بار بار یہ تنبیہ بھی کہ اے انسانوں اور جناتوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اب اس رکوع کے اخیر جملے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل من علیہا فان۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب واقعی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، یہ اپنے وجود کے اعتبار سے بھی بڑے عظیم ہیں، لیکن یاد رکھو کہ یہ سب فنا ہو جائیں گے، اس میں پائیداری نہیں ہے، سب فانی ہے، سب فانی ہے۔ یہ وہ نعمتیں جن کا تذکرہ ہوا وہ بھی، یا ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ بھی، اور ان کے علاوہ تم جن خداؤں کی عبادت کرتے ہو، خدا کو چھوڑ کر جن کو اپنا کارساز سمجھتے ہو، اپنا خدا، اپنا معبود سمجھتے ہو، وہ بھی فنا ہو جائیں گے، انہیں بھی باقی نہیں رہنا ہے۔ باقی رہے گی تو بس آپ کے رب کی ذات، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہے گی تو بس اللہ کی ذات، آپ کے رب کی ذات، جو بڑی عظمت والی بھی ہے اور بڑا احسان کرنے والی بھی ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوا یہاں ذو الجلال والاکرام۔ ذو الجلال کے معنی عظمت والی، جلیل القدر، اور ذو الاکرام کے معنی بڑا احسان کرنے والا۔ آپ غور کرو، پچھلے جتنی نشانیاں تمہیں بتائی گئیں، خود قرآن بڑی نشانی ہے، تمہاری پیدائش
تمہیں اللہ تعالیٰ نے بولنا بیان کرنا سکھایا، زمین و آسمان بنایا، چاند سورج ستارے بنائے، یہ دریاؤں کو کس طرح ملایا اور کس طرح چلایا، اور پھر میٹھے اور کھارے پانی کو ایک ساتھ چلا کر ان کو الگ رکھا، یہ جو بھی نعمتیں اور نشانیاں دکھائیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب بڑی عظمت والا ہے۔ یہ ایک ایک چیز انڈیکیٹ کر رہی ہے، ایک ایک چیز تمہیں اس بات پر آمادہ کر رہی ہے کہ تم اس کی عظمت کے سامنے جھک جاؤ۔ اور دوسرا لفظ استعمال ہوا والاکرام، کہ یہ جو کچھ بھی نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تم اس کے بڑے مستحق تھے یا تم نے اس کی کوئی درخواست دی تھی، یا یہ کہ کوئی احسان تم نے خدا پر کیا تھا اور اس کا بدلہ خدا تمہیں دے رہا تھا، ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ اس نے تمہیں جو دیا ہے، تمہیں پیدا کیا، یہ بڑا احسان ہے اس کا، ورنہ کسی نالی کے کیڑے ہوتے کون تمہیں پوچھتا۔ اس نے تمہیں قرآن سے نوازا، سب سے بڑی نعمت سے، وہ نہ ملتا تو تم کہیں گمراہی میں بھٹک رہے ہوتے، اندھیروں میں۔ اس نے یہ زمین بنائی، یہ آکاش بنایا، یہ میوہ جات بنائے، یہ غلے، یہ اناج بنائے، تمہاری اپنی بھلائی کے لیے نہ ہوتا تو بھوکے مر جاتے تم۔ یہ کشتیاں، جو کچھ بھی جن نعمتوں کا تذکرہ ہوا اجمالی طور پر، یعنی جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی طرف سے ملا ہے، اور وہ کسی تمہارے عمل کا بدلہ نہیں ہے، کسی احسان کا بدلہ نہیں ہے، تمہاری کسی مزدوری کا بدلہ نہیں ہے، یہ خالص اس کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ یاد رکھیے، غور کریے، اس نے یہ آنکھیں نہ دی ہوتی تو ہم کیا کر لیتے؟ یہ زبان نہ دی ہوتی تو کیا کر سکتے تھے؟ اس نے یہ ہاتھ پیر نہ دیے ہوتے تو کیا ہو سکتا؟ کیا کر سکتے تھے ہم؟ یعنی اس کا صرف احسان ہے، فضل ہے، اس لیے وہ ذو الجلال والاکرام ہے۔ وہی ذات باقی رہے گی، بقیہ یہ ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں۔ وہی ہے رب، وہی ہے خدا، اس کے علاوہ جس کو بھی تم خدا مانتے ہو، چاہے وہ سورج ہو یا چاند ہو یا کوئی انسان ہو یا کچھ بھی ہو، یہ دریا، یہ پہاڑ ہو، سب کو فنا ہو جانا ہے۔ اس لیے کسی اور کے سامنے نہ جھکو، نہ کسی اور کے سامنے اپنی مرادیں رکھو، نہ کسی اور کی عبادت کرو، نہ کسی اور کو اپنا خدا سمجھو، بس خدا تو اسے سمجھو جو باقی رہنے والی ہے۔ اب یہ تقریباً پہلا رکوع مکمل ہوا، اور اس رکوع کے تکمیل پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جناتوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی یہ بھی ایک بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اس بات کی تنبیہ کی، تمہیں ہدایت دی، تمہیں سمجھایا، تمہیں یہ بات سجھائی کہ دیکھو تمہارا رب وہ ہے۔ تمہیں اس نے اپنا محتاج بنایا، کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ کتنا بڑا احسان ہے یہ۔ کسی اور کا محتاج بنا دیتا، پھر تم دیکھتے کہ ناک رگڑتے رہتے اور کوئی تمہیں پوچھنے والا نہ ہوتا۔ اس نے صرف اپنا محتاج بنایا، اس لیے صرف اسی کے سامنے جھکو، اسی سے مانگو۔ اب یہ دوسرا رکوع جو شروع ہوتا ہے، تو دوسرے رکوع، 3 رکوع ہیں اس میں، دوسرے اور تیسرے رکوع میں پہلا رکوع جو ہے وہ تو خالص اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کا تذکرہ، دوسرے رکوع میں اب قیامت کا تذکرہ، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ، اور ہم انسانوں اور جناتوں کو مخاطب کہ دیکھو تمہیں ایک دن اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ پھر مجرموں کا تذکرہ کہ دیکھو جو مجرم ہوں گے وہ کیسے قیامت میں پہچانے جائیں گے، ان کے لیے جہنم ہے۔ اور پھر جو تیسرا رکوع آئے گا اس میں پھر جنتیوں کا تذکرہ ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے یسألہ من فی السماوات والارض. ابھی تو پیچھے بتا دیا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں سب فنا ہے، سب فانی ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کی اور ایک حیثیت بتا رہا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کوئی ہے یا جو کچھ بھی ہے سب اسی سے سوال کرتے ہیں، اسی کے محتاج ہیں، سب اسی سے. آپ اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں جو کوئی اور ضرورت پوری کر دے. جس کو بھی تم خدا بنا لو یا اپنا بڑا سمجھ لو، اس کے سامنے جھک جاؤ، وہ بھی اپنی ضرورتیں اس سے پوری کرتا ہے. ہر ایک شے اپنی حاجتوں، اپنی ضرورتوں کا سوال خدا سے کرتا ہے. یسألہ من فی السماوات والارض. جو بڑا سے بڑا ہو، چھوٹا سے چھوٹا ہو. اچھا، بظاہر کچھ لوگ خدا سے نہیں مانگتے. یہ بھی نقطہ سمجھیے. بظاہر کچھ لوگ نہیں مانگتے خدا کو مانتے نہیں تو اس سے مانگیں گے کیا؟ لیکن پاتے کس سے ہیں؟ پاتے خدا سے ہی ہے. وہ چاہے کسی قبر سے مانگے، کسی بت سے مانگے، کسی چاند سورج ستاروں سے مانگے، کسی انسان، کسی فرشتے یا کسی جن سے مانگے، لیکن ملتا کہاں سے ہے انہیں؟ ملتا خدا سے ہی ہے. یعنی جو کوئی بھی جو کچھ پاتا ہے وہ خدا سے ہی پاتا ہے. کل یوم ہوا فی شان. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے بارے میں کہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت ہر آن ایک نئی شان میں ہے. نئی شان میں ہے. غور کرو آپ، نئی شان میں ایسا نہیں ہے کہ وہ روپ بدل رہا ہے. نئی شان میں یہ ہے کہ آپ دیکھو، ابھی دھوپ ہے تو ابھی بادل ہے، ابھی کھیتیاں اگی ہوئی ہیں تو کھیتیاں کہیں اگ رہی ہیں تو کہیں کٹ رہی ہیں، کہیں بارش ہو رہی ہے تو کہیں سوکھا پڑا ہوا ہے، کسی کو کھلا رہا ہے تو کسی کو پلا رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے تو کسی کی زندگی دے رہا ہے. غور کرو، دیکھو آپ، کہیں سورج کو چلا رہا ہے تو کہیں چاند کو ڈبا رہا ہے، کسی تیرتے کو ڈبا دے رہا ہے تو کسی ڈوبتے کو ابھار دے رہا ہے، کسی بھوکے کو کھلا دے رہا ہے تو کسی کھائے ہوئے کو بھوک دلا رہا ہے. یہ ہر لمحے اللہ کی اپنی ایک الگ شان ہے. غور تو کرو، کسی کی پلکیں جھپکا رہا ہے تو کسی کی کھلوا رہا ہے، کسی کو گونگا بنا رہا ہے تو کسی کو بلوا رہا ہے، کسی کو چلنے پر آمادہ کر رہا ہے تو کسی کو ٹھہرا رہا ہے. دیکھو آپ کائنات پہ غور کرو. کل یوم ہوا فی شان. اللہ ہر آن، یہاں یوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، یوم کے معنی دن کے ہوتے ہیں، لیکن تمام مفسرین کی رائے ہے کہ یہاں ایک تعبیر ہے. یوم سے مراد یہاں ہر لمحہ ہے، ہر وقت ہے، کہ اللہ ہر وقت ایک نئی شان میں ہے. دیکھتے جاؤ، بس غور کرتے جاؤ. کون ہے جو بادل کر رہا ہے؟ کون ہے جو پانی برسا رہا ہے؟ کون ہے جو گرمی کروا رہا ہے؟ اور یہ ہر لمحے ہو رہا ہے. آپ گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، ایسی شان میں وہ نمایاں ہوتا رہتا ہے. بس غور کرو تو پھر خود ہی کہہ دو گے کہ وہ وہی ایک ہے جو قادر مطلق ہے، وہی عبادت و بندگی کے لائق ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پس اے انسانوں اور جناتوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو یا نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. اب آگے جن و ان سے خطاب براہ راست. ابھی تک جو بات چل رہی تھی آپ دیکھو، ابھی براہ راست خطاب نہیں آیا تھا، صرف فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں آیا. اب یہاں ان درمیان کی آیتوں میں بھی خطاب مجھ سے اور آپ سے، جناتوں سے بھی. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ. یعنی ابھی تو یہ سب چل رہا ہے، کوئی خدا سے مانگ رہا ہے، کوئی خدا سے پا رہا ہے. خدا کی اپنی شان ہے، اس کی شان جلوہ نما ہے ہر جگہ. ایک دن وہ آئے گا کہ جب ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے. اے ثقلان، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، یہاں ثقلان کہا گیا ہے. دو بوجھ، انسانوں اور جناتوں کو بوجھ کہا ہے کہ
کہ تم اس زمین پر گویا بوجھ ہو، اس لحاظ سے بھی کہ تم خدا کا انکار کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، تو تم بوجھ ہو اس زمین پر، اور اس اعتبار سے بھی کہ تمہیں ہی اللہ نے مکلف بنایا ہے، یہ اپنی عبادت و بندگی اور اپنے دین کا بوجھ تم پر رکھا ہے۔ تو دونوں کو کہا اے انسانوں اور جناتوں، تم اس زمین کے گویا بوجھ ہو، سنفرغ لکم، ہم تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں، قریب فارغ ہونے والے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بزی ہے، ابھی امتحان لینے کا وقت نہیں آیا ہے، ابھی حساب لینے کا وقت نہیں آیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہے، اللہ نے ایک مقررہ وقت رکھا ہے، اس نے ڈھیل دی ہے قیامت تک کے لیے کہ تم جو کچھ گل کھلاتے ہو کھلاؤ، قیامت میں ہم تم سے حساب لیں گے۔ سنفرغ لکم، ہم تمہارے لیے عنقریب فارغ ہونا چاہتے ہیں، فارغ ہوں گے اور پھر تمہیں پکڑیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا بہت سخت جملہ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انسانوں اور جناتوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب آگے بڑا سخت کہا ہے، یا معشر الجن والانس، اب یہاں براہ راست نام لے لیا، اے انسانوں اور جناتوں، ان استطاعت، ہم ابھی تمہیں پیچھے کہا ان قریب ہم فارغ ہوں گے تمہیں، یعنی تمہارے حساب کے لیے، تمہارے حساب و کتاب کے لیے، تمہیں پکڑنے کے لیے ہم اپنے آپ کو فارغ کر لیں گے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے اے انسانوں اور جناتوں، ان استطعتم، اگر تم یہ کر سکتے ہو، کیا؟ تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم زمین و آسمان کے کناروں سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگو۔ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں چھوٹی مثال، یہ جب کسی مجرم کو یہاں پولیس پکڑتی ہے تو کہتی ہے نا بھاگ جتنا بھاگنا، جہاں بھاگ، کہاں تک جانا ہے۔ تو وہ تو بہت چھوٹی مثال ہے، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں زمین و آسمان کے کناروں سے بھاگو، نکل سکتے ہو تو نکلو، اگر یہ کر سکتے ہو اے انسانوں اور جناتوں تو کرو۔ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، کرو، نکلو، تم بھاگو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا تنفذون الا بسلطان، نہیں بھاگ سکتے تم بغیر سلطان کے۔ سلطان کیا ہے؟ ایک لفظ ہے، اس کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی ہے طاقت کے، اور ایک معنی ہے سند کے۔ پاسپورٹ کیا ہے؟ ایک سند ہے، ایک سرٹیفکیٹ ہے، بھئی میں سعودی نہیں جا سکتا لیکن پاسپورٹ لے کے جاؤں تو، ویزا لے کے جاؤں تو جا سکتا ہوں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کر سکتے ہو، بھاگ سکتے ہو میرے زمین و آسمان سے، یعنی میری کائنات کی وسعتوں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکلو۔ نہیں نکل سکتے، نہیں نکل سکتے مگر یہ کہ اتنی طاقت تمہارے پاس ہو یا سند تمہارے پاس ہو۔ طاقت ہے نہیں اور سند دے گا کون؟ اللہ دے گا، اگر دے گا تو، اور وہ دینے والا نہیں ہے، اس لیے تم محتاج محض ہو، کچھ نہیں کر سکتے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی قدرت سے بھاگ جائیں گے، نکل جائیں گے، ہو نہیں سکتا، تم نہیں نکل سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انسانوں اور جناتوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور اگر بھاگنا چاہو گے تو ہوگا کیا، وہ بھی سنو، یرسل علیکما شواظ من نار، تم جب بھاگو گے تو ہمارے فرشتے جو کھڑے ہیں وہ تم پر آگ کی بارش کر دیں گے، آگ کے شعلوں کی بارش کر دیں گے، ونحاس، اور دھوئیں کی بارش کر دیں گے، فلا تنتصران، پھر تم ان سے آگے نہیں جا سکتے، ان سے جیت نہیں سکتے، ان پر فتح نہیں پا سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اچھا یہ منظر اس دنیا کا بھی ہے کہ تم اس کائنات کی جتنی وسعت ہے نکلنا چاہو نکلو۔ اب دیکھو کہ ہزاروں سال کی ریسرچ کے بعد ابھی تک انسان اس کائنات کی وسعتوں تک نہیں پہنچ سکا ہے، اس کے کناروں کو نہیں ڈھونڈ سکا ہے، آسمانوں تک نہیں پہنچ سکا ہے، باہر نکلنے کی تو بات کی بات ہے، نہیں نکل سکتے۔ موت جہاں رہو گے دبوچ لے گی،
اور میدان محشر کا بھی منظر ہے کہ تم اگر حساب و کتاب سے بچنا چاہو گے، جس دن ہم تمہارے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے تمہارا حساب و کتاب لیں گے، تم چاہو گے کہ وہاں سے بھاگ جاؤ تو یہ ہو نہیں سکتا، میدان محشر سے بھاگ نہیں سکتے۔ بھاگو گے تو کناروں پہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو آگ کی بارش کر دیں گے، دھوئیں کی بارش کر دیں گے۔ اب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انسانوں اور جناتوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پس یاد کرو کہ یہ آسمان پھٹ پڑے گا، جو کچھ دکھ رہا ہے تمہیں یہ آسمان پھٹ پڑے گا۔ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، وہ ایسا ہو جائے گا جیسے سرخ کھال ہو کوئی۔ ابھی نیلگوں نظر آتا ہے نا ہمیں، جیسے کسی بکرے سے وہ کھال نکال لو تو کیسے لال لال نظر آتی ہے، یہ ایسے ہی ہو جائے گا، ایسا لگے گا کہ آگ کا ڈھیر ہے آسمانوں میں، آگ کے شعلے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، قیامت کا منظر، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انسانوں اور جناتوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اب جب قیامت آ گئی تو اب اس دن کیا ہوگا، کسی انسان اور کسی جنات سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اب لائن میں کھڑا کیا گیا ہے اور فرشتے پوچھ رہے تم مجرم ہو، تم مجرم ہو، تم مجرم ہو، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ کسی انسان نہ کسی جنات کو۔ لا یسأل، ان سے پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ تم نے یہ کیا کہ نہیں کیا، یا تم مجرم ہو کہ نہیں ہو، ان سے پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ پوچھا جائے گا تم نے یہ کیوں کیا، تم نے شرک کیا کیوں کیا، آخر تم نے زنا کیا آخر کیوں کیا، تم نے چوری کی کیوں کیا، یہ نہیں کہ کیا گیا وہ کیسے ظاہر ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انسانوں اور جناتوں تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو، نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پہچانا جائے گا ہر مجرم کیسے، يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیا ہوگا، يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ، یہ مجرم پہچانے جائیں گے ان کی پیشانیوں سے، ان کی پیشانیاں بول رہی ہوں گی کہ یہ مجرم ہے، یہ مجرم ہے، یہ مجرم ہے، یہ مجرم ہے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، پھر کیا ہوگا، فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پھر انہیں پکڑا جائے گا پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انسانوں اور جناتوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، جب پھر انہیں ڈالا جائے گا جہنم میں گھسیٹ کر، تب ان سے کہا جائے گا هَذِهِ، یہی ہے وہ جہنم جس کا تم انکار کرتے تھے، یہی ہے وہ جہنم جس کا انکار یہ مجرم کیا کرتے تھے، اس لیے آج یہ اس کے مستحق ہوئے ہیں۔ یہ میرے بھائیو جہنم کا تذکرہ ہوا۔ کیا ہوگا اب یہ جہنم میں چلے گئے تو یطوفون بینہا وبین حمیم آن، جب یہ وہاں چکر لگائیں گے اس آگ کے درمیان، اس جہنم میں کہیں کھولتا ہوا پانی ملے گا تو کہیں دہکتا ہوا انگارہ، بس اسی کے درمیان یہ بہکتے رہے، پیاس لگے گی بھاگیں گے آگ پانی کی طرف تو حمیم ہوگا کھولتا ہوا پانی، پیاس نہیں بجھے گی، کبھی ادھر کبھی ادھر، اسی میں ان کی زندگی گزرے گی۔ یہ جہنم کا منظر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انسانوں اور جناتوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں تک جہنم کا تذکرہ، جہنمیوں کا تذکرہ۔ اب اس کے بعد پورا ایک رکوع جو ہے وہ جنتیوں کا تذکرہ ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، ایک سے ایک اللہ کی نعمتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ آپ غور کریں کہ یہاں جہاں تک اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ ہوا، وہاں تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سمجھ میں آتی ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو، کون کون سی نشانی کو جھٹلاؤ گے۔ جہاں جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں ایسا کیوں فرمایا گیا؟
یہ اللہ نے جہنم نہ بنایا ہوتا، یہ جہنم کا خوف نہ ہوتا، یہ مجرموں کو سزا نہ ہوتی تو اس دنیا میں ہم جی سکتے تھے؟ یہ حساب و کتاب کا ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ مجرموں کو سزا دینا بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ اچھے لوگوں کو انعام دینا بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ سب اللہ کی، یہ پورا سسٹم اللہ کی نعمت، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ غور کرو تو اسی میں تمہاری میری بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کی تمام نعمتوں رحمتوں کا اقرار کرنے، اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر دعا کر لیں۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم، ہم سب آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، ہماری حاضری کو قبول فرما لیجئے، اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنی معرفت عطا فرما دیجئے، اپنی لقاء کا شوق نصیب فرما دیجئے، اپنی عبادت کا شوق نصیب فرما دیجئے، اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ تیرے مقدس کلام کو ہم نے پڑھا، سمجھا، سمجھنے کی کوشش کی، مولا اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اسے معاف فرما دیجئے، جو بھلائی جو خیر ہے اس سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے۔ قرآن مجید کے نور سے، اس کی برکتوں سے، اس کی ہدایات سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے۔ حاضرین مجلس کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو بیمار ہے انہیں شفاء کلی عطا فرما دیجئے، جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار کا انتظام فرما دیجئے، جو رشتوں کے لیے، بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے رشتوں کا انتظام فرما دیجئے، جو بے گھر ہیں ان کے گھروں کا انتظام فرما دیجئے۔ مولا کریم آسانیاں پیدا فرما دیجئے، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر بیماری سے ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے لیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو ہدایت دے دیجئے، پوری دنیا انسانیت کو ہدایت دے دیجئے اور ہمیں ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دیجئے، پوری زمین پر امن و امان قائم فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو اپنے دین کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، خصوصاً والد محترم کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے۔ اب ان سے راضی ہو جائیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔